الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سلسلہ معرفت الصحابہ سے متعلق جو دروس ہمارے چل رہے ہیں، پچھلے دن جو ہمارا موضوع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہلانے کے لیے کیا کوئی مدت یعنی طے شدہ ہے کہ اتنی مدت ہوں تو وہ صحابی کہلائیں گے، یا اس میں وسعت ہی وسعت ہے؟ جیسے کہ میں نے کل کے دن بتایا تھا اور کل کا درس آپ سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس میں جو تفصیل آئی ہے وہ یعنی کفایت کر جائے گی۔ البتہ آج کے درس میں مجھے یہ بتانا ہے کہ وہ اتنی وسعت جو صحابی لفظ میں محدثین نے یعنی اختیار کی ہیں، تو وہ ایک مدلل ہے، وہ یعنی نص سے مستخرج بات ہے، وہ یعنی نصوص کو رکھ کر کے اتنی وسعت جو ہے بتائی گئی ہے۔ مثلا آپ دیکھو، ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی المسند میں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، صدی بن عجلان نام ہے آپ کا، 86 ہجری سن وفات ہے، ملک شام میں یعنی بالکل آخر میں وفات پانے والے صحابہ میں سے ہیں۔ تو ابو امامہ الباہلی جو کنیہ سے مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبى لمن رآنی۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے آپ، طوبى لمن رآنی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں جنت کی، کس کو؟ لمن رآنی، جنہوں نے مجھے دیکھا۔ آپ غور کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے لیے ایمان کی حالت میں محض رؤیت کافی ہے، یعنی صحبت کا جو عرفی معنی ہے، عرف میں، جسے میں انشاءاللہ کل کے درس میں بتاؤں گا، عرف میں جب صحبت کا جو لفظ ہے نا عربی زبان میں، عربی زبان کا لفظ ہے، تو اہل عرب لفظ الصحبہ کا استعمال یعنی اسی وقت کرتے ہیں جب اس میں یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، ایک طویل ملازمت ہو، ایک عرصہ لگے، ایک وقت لگ جائے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں یعنی اتصال ہونا چاہیے، یعنی اللقاء، ملاقات ہوئی ہو، رہے ہوں۔ جبکہ محدثین کے پاس جو الصحبہ کا، صحابی کے لیے جو الصحبہ کہتے ہیں کہ فلان لہ صحبہ، یا وہ آدمی صحابی ہیں، تو اس میں جو عربی زبان کی جو وسعت ہے وہ سب وسعت اس کے اندر داخل ہے، جسے میں نے کل کے دن بہت ساری باتیں بتائی ہیں میں نے۔ تو آج مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ آپ دیکھیں کہ لمن رآنی، اللہ کے رسول نے یعنی صحبت کو جوڑ کے رکھا کس سے؟ الرؤیا سے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے جسے مسند احمد کی جو محققین ہیں، جو ہمارے پاس مؤسسۃ الرسالہ کی جو 52 جلدوں میں ہے، تو اس میں یعنی محققین نے جو جماعت کام کی ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی اسناد اس حدیث کی تو ایمن راوی کی وجہ سے، ان کی جہالت کی وجہ سے، جہالت سے مراد یعنی مجہول کی وجہ سے یہ ضعیف ہے روایت، لیکن حدیث جو ہے یعنی اس کے متعدد شواہد کی وجہ سے یہ حدیث حسن درجے کی ہے، ایسے انہوں نے کہا۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی الصحیحہ میں اس حدیث مبارکہ کو جو ہے ذکر فرمائے ہیں اور اس کی طویل جو ہے تخریج کی ہیں، یعنی اس کو قابل احتجاج بتایا ہے شیخ البانی نے بھی۔ ایک حدیث مبارکہ یہ ہو گئی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب المناقب میں غالباً لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ حدیث انس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمس النار، غور کیجئے الفاظ پہ، لا تمس النار مسلمن رآنی، یعنی آگ ہر اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جو مجھے ایمان کے حالت میں دیکھے ہوں، یعنی مسلمن، لا تمس النار مسلمن رآنی، جس مسلمان نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ اور بھی ان کی بات کے بھی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں جو لفظ بتانا مجھے مقصود ہے کہ لا تمس النار مسلمن رآنی، جو مسلمان مجھے ایمان کے حالت میں دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن مجھے بحیثیت طالب علم کے شیخ البانی رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں تفصیلی کلام کہیں نہیں مل پایا کہ ہم جسے دیکھ سکیں، کیونکہ جو ہمارے پاس کتاب ہے غالباً دیکھو یہاں رکھی ہوئی ہے یا وہاں پر ہے، فضائل الصحابہ الاحادیث الواردہ، وہ کتاب لے کر کے آئیے، الاحادیث الواردہ فی فضائل الصحابہ، جو کتب تسعہ کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے ترتیب دیا ہے۔ شیخ سعود الساعدی جو جامعہ اسلامیہ کے استاد رہے ہیں، حال ہی میں انتقال ہوا ان کا، میرے اندر سے دیکھیے یہاں پر ہوگی،
انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو، جس میں ترتیب وار احادیث جو انہوں نے جو نمبر لگائے ہیں، تقریباً نمبر اس کا مجھے یہ اتنا یاد آ رہا ہے 60 پر 1، 61، اس سے متعلق اور بھی بہت ساری روایات ہیں، سب کو انہوں نے جو تفصیلی کلام کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے متعلق بھی اس کی سند میں جو علت بتائی گئی ہے اس کا آپ نے دراسہ کیا، اور اس کی وضاحت فرمائی، اور اس کا اس کی جو جبر کا جو معاملہ تھا وہ ساری روایات آپ نے رکھی ہیں، اور اس کو کہا کہ جو ہے یرتقی الی درجۃ الحسن لغیرہ، ایسے آپ نے لکھا آخر میں، واللہ اعلم۔ اس موضوع سے متعلق احادیث اور بھی ہیں۔ یہ 2 حدیثیں سامنے رکھی ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی طوبیٰ لمن رآنی، طوبیٰ لمن رآنی، اور اللہ کے رسول نے کہا لا تمس النار مسلما رآنی۔ تو گویا کہ اس میں صحبت کی وسعت دیکھیے آپ، کیا 1 گھنٹہ 1 سال لگانے سے ہی کوئی مطلب اللہ کے رسول کا صحابی کہلائیں گے؟ بالکل بھی نہیں نا۔ یہ بات مجھے بتانا مقصود ہے آپ کو۔ آپ دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر تو ماشاءاللہ جگہ جگہ آپ نے مجموع الفتاوی میں تو مطلب کتنی جگہ پر آپ نے لکھا ہے اس کو، منہاج السنہ میں لکھا آپ نے اس بات کو، اور آپ رحمہ اللہ کا ایک خاص انداز ہے جگہ جگہ لکھنے کا، موضوع سے متعلقات کئی باتیں آپ لکھتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، میں سمجھتا ہوں غالباً جلد نمبر 4 میں جس میں اعتقادات سے متعلق گفتگو ہے، اس میں صحابہ کی عدالت کو بتاتے ہوئے بہت ساری باتیں آپ نے لکھی۔ اسی سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الصحبۃ اسم جنس، الصحبہ یہ جو عربی زبان کا جو لفظ ہے یہ اسم جنس ہے، یعنی یہ کس پر صادق آتا ہے یہ لفظ؟ علی من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرتے ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ان پر یہ لفظ آ جاتا ہے، قلیلاً او کثیراً۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جو 20 سال اللہ کے رسول کی صحبت میں تھے کہ بس آخر کے 2 گھنٹے آپ کی صحبت میں رہنے کو ملا، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اتنی بات الگ ہے کہ یعنی ولیکن کل منہم من الصحبت علی قدر ذلک، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جتنا وقت لگائے ہیں اس حساب سے ان کا مقام مرتبہ بڑھے گا، یہ الگ مسئلہ، لیکن نفس الصحبہ میں، الصحبہ سے متعلق جو کشادگی، جو وسعت ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے کوئی وقت ہے کیا، کوئی مدت ہے کیا؟ یہ نہیں ہے، یہ مقصود ہے یہاں پر۔ مطلب کل من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتاً او شہراً او یوماً او ساعتاً او رآہ مؤمنا فہو من اصحابی، یہ احمد احمد رحمہ اللہ کا بھی قول تھا، کل کے دن میں نے نقل کیا نا، الکفایہ فی معرفت اصول علم روایہ کے حوالے سے، خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی وہ قول نقل کیا ہے، مطلب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف انتساب کیے بغیر، یعنی اہل سنہ کے معتقدات کا حصہ ہے یہ۔ یہی بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کے لیے، یعنی آپ نے 2 حدیث ذکر کی، حالانکہ میں حدیث ایک ہی ہے وہ، لیکن 2 حدیثوں میں ایک حدیث ایک ہے، 2 الگ الگ طریق سے آئی ہے، تو 2 الگ الگ لفظ سے آئی ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث بہت معروف ہے، ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کی کتاب المناقب میں، باب علامات النبوۃ فی الاسلام، وہ جو باب ہے وہ تو بہت طویل باب ہے، یعنی بہت احادیث ہیں اس میں سمجھتا ہوں صحیح بخاری کی کا مطول باب ہے وہ، مطلب جو اتنی کثرت سے حدیثیں ایک باب کے تحت جو لائے ہیں، کسی اور باب کے تحت اتنی حدیثیں نہیں لائے امام بخاری رحمہ اللہ، باب علامات النبوۃ فی الاسلام کے تحت۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث لے کر کے آئے، جسے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ یعنی یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ یغزون، لوگ اس میں جہاد کرنے کے لیے جائیں گے، مسلمان لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، مسلمان جو ہے جہاد کرنے کے لیے جائیں گے۔ جب سامنا ہوگا نا، سامنے والی جو قوم ہوگی، جب ان کا سامنا ہوگا تو اس قوم کے لوگ سوال کریں گے، هل فیکم من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کی ہو؟ فیقولون نعم، یہ کہیں گے کہ ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ لفظ کیا ہے اس میں؟ هل فیکم من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی ایسا بھی فرد ہے جو اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہوں؟ فیقولون نعم، وہ کہیں گے کہ وہ ہاں ہیں، اس جماعت میں ہیں۔ فیفتح علیہم، ان کا وجود ہی کافی ہو جائے گا فتح کے لیے، سبحان اللہ۔ لفظ دیکھیں آپ اس میں، هل فیکم من صاحب النبی، یہی حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے ابو سعید الخدری سے رضی اللہ عنہ۔ اس میں الفاظ کیا ہیں کہ جو ہے یأتی علی الناس زمان،
یغزو فئام من الناس، لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ ایک بڑی جماعت لوگوں کی غزوہ کرنے کے لیے جائے گی، جہاد کے لیے جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے، دیکھیں یہاں پر وہ جو الروایہ بالمعنی کا فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ کہ سوال کیا جائے گا، یقال لہم هل فیکم من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح علیہم، تم میں سے کوئی ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول کو دیکھے ہوں تو کہیں گے کہ ہاں ہیں، فیفتح علیہم، بس وہ فتح ہو جائے گی ان پر۔ یہ حدیث دو الگ الگ سندوں سے آئی ہے، ایک میں صحیبہ کا لفظ، ایک میں رآ کا لفظ۔ وسعت دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علق النبی الحکم بصحبتہ وعلق برؤیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مسلمان کو اپنا صحابی ہونے کے لیے بس لفظ الصحبہ سے جوڑ کے رکھا، لفظ الرؤیا سے جوڑ کے رکھا، کتنا وقت، کتنی مدت، وہ تفصیلات نہیں بتائے کہ اللہ کے رسول سے روایت کرے کہ نہیں کرے، غزوہ میں تھے نہیں تھے، یا جو ہے مطلب کتنا عرصہ، یہ تفصیلات کی ضرورت نہیں، مرد ہیں خواتین نہیں، بس الصحبہ الرؤیا سے جوڑ کے رکھا اللہ کے رسول نے اس بات کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یہ بات ابن تیمیہ نے کی رحمہ اللہ۔ اب جو ہے یعنی میں نے پچھلے 2 درسوں میں کہا تھا کہ جو الصحبہ کا جو عرف میں جو معنی ہے، اس معنی کو بھی بعض اہل علم نے لیا ہے، لیکن وہ مرجوح ہے، وہ راجح نہیں ہے، محدثین نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، اس لیے کہ جو کتاب و سنت کی نصوص ہیں وہ الصحبہ کا لفظ جو عربی زبان کا جو اصل لفظ ہے، جو اس میں جو وسعت ہے، اس وسعت کے ساتھ ہی ہے۔ تو لیکن ایک چونکہ بات چل رہی ہے تو میں ضمناً وہ بھی ایک بات کل بتا دوں گا کہ جنہوں نے عرفاً وہ معنی لیا ہے وہ کون افراد ہیں، اور اس کے مطلب کیوں درست نہیں ہے، وہ کل ایک دن بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر جو صحابی کی جو باضابطہ جو تعریف کی جاتی ہے اصطلاحی طور پر، اس کو میں رکھ کر کے بہت سارے باتیں انشاءاللہ پھر بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو ہمارے اساتذہ، والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین کے لیے اللہ ذخیرہ آخرت بنائے، ہمارے اہلیہ کے لیے اور ہمارے عمرو بن الیاس کے لیے اللہ تعالی جو ہے حسنات میں شمار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔